اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى في مقام آخر: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. حاضرین کرام، جیسا کہ ہمارا عنوان چل رہا ہے، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کا ایک گوشہ، بات پر بات بڑھتی گئی اور ضروری باتیں بھی الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے آتی گئیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے. جیسے جیسے جمعے میں بات بڑھتی جاتی ہے تو بہت ساری باتیں چھوٹ جاتی ہیں، اور جب چھوٹ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید مولانا بھول گئے. اس نسبت سے میں نے ایک بات عرض کیا، بھولنا بھی انسان کی ایک صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے بھول کو معاف کر دیا. بھول کر اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا مواخذہ نہیں ہوتا، اس کا مطالبہ نہیں ہوتا، اس کے متعلق سوال نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی بھول کر کھا لیا اور پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں، بلکہ وہ اپنے روزے کو جاری رکھے گا، کنٹینیو کرے گا. پورے اعمال اور عبادات میں دو ہی جگہ بھول معاف نہیں، اس کے علاوہ ہر جگہ بھول معاف ہے. نوٹ کریں یہ بات.
دو جگہ بھول معاف نہیں، اس کے علاوہ ہر جگہ بھول معاف۔ حقوق اللہ ہمیں حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر بندے سے بھول کر اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر بھی اسے جرمانہ دینا پڑے گا۔ جو حضرات حج کے طریقوں سے واقف ہیں اور حج کر چکے ہیں ان مسائل کو وہ جانتے ہیں۔ اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج جب تمام عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھول کو معاف کر دیا تو پھر حج کے موقع پر بھول کو کیوں معاف نہیں کیا؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اس کی وجہ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ حج کے موقع پر بھول کو اللہ تعالیٰ اس لیے معاف نہیں کیا کہ حج پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ کیا جانے والا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو عمل پوری زندگی میں ایک مرتبہ کر رہا ہے وہ بھی اگر توجہ سے نہ کرے تو پھر فائدہ کیا؟ جیسا ہم بھی اپنے معاملات میں، ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرتی زندگی میں کبھی کبھی کسی کو ایک کام دیتے ہیں، کبھی دیتے نہیں کام اسے، کبھی کبھی ایک کام دیتے ہیں، سپرد کرتے ہیں کہ بھائی یہ کام کر کے آؤ۔ اب وہ کام میں بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو کام دینے والا ناراض بھی ہوتا ہے، غصہ بھی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کب بھی دیا نہیں تجھے کام، دیا سو ایک مرتبہ وہ بھی ایسا کریا۔ بولتے نہیں بولتے؟ نماز کی طرح حج ہر دن 5 مرتبہ نہیں، روزے و زکوٰۃ کی طرح حج سال میں 1 مرتبہ نہیں، بلکہ پوری زندگی میں مالدار کے لیے، صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں 1 مرتبہ، اور اس میں اگر بندہ غلطی کرنا تو دور کی بات کہ اگر بھول بھی کرتا ہے تو مؤاخذہ ضرور ہوگا۔ یہ پہلی جگہ ہے اللہ کے عبادات میں جہاں بھول معاف نہیں، اس کے علاوہ ہر موقع پر بھول معاف ہے۔ دوسری جگہ حقوق العباد، توجہ سے یہ سنیں آپ، کیونکہ حج کا مسئلہ کبھی کبھی کسی کو واقع ہوتا ہے، لیکن میری دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر محمد کے غلام کو حج مبرور عطا فرمائے زندگی میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری جگہ جہاں بھول معاف نہیں، مسئلہ واقع ہو جائے گا، اگر کوئی آدمی بھول کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم غصے میں دے دیے، کیونکہ ہمارے حضرت حکیم الملت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ الفاظ ایسے ہی نہیں نکلتے، پہلے دماغ سے تعلق ہوتا ہے بعد میں نکلتے ہیں۔ میں نے کئی جگہ پر عرض کر دیا 3 جگہ پر طلاق واقع نہیں ہوتی، ایک دیوانے کی، ایک نابالغ بچے کی، ایک حالت نیند میں، خواب میں اگر دیکھتے ہوئے اگر کوئی طلاق دے دیا تو طلاق نہیں ہوگی، اس کے علاوہ تو ہر موقع پر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن امت سے مجھے بتانا یہ ہے کہ امت سے اللہ تبارک و تعالی نے، بلکہ پوری انسانیت سے اللہ تبارک و تعالی نے بھول کو معاف کر دیا۔ بھول کر اگر کوئی کسی سے کام ہو گیا تو اسے معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھول ہوئی ہے، کیوں ہوئی بھول؟ میں نے اسی کو ذرا تفصیل میں جاتے ہوئے عرض کر رہا تھا، پیغمبر کا ہر عمل اور صحابہ کا ہر عمل امت کے لیے نمونہ۔ پیغمبر سے اگر کوئی چیز بھول ہو جاتی ہے
اس سے بھی کئی مسائل نکلتے ہیں، صحابہ سے بھول ہو گئی اس سے بھی کئی مسائل نکلتے ہیں، بلکہ حضرات صحابہ کی زندگی کا ہر عمل امت کے لیے نمونہ، یہاں تک کہ کوئی چیز اگر حضرات صحابہ کی گم جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی امت کو بہت بڑا عمل عطا فرمایا، رحمت عطا فرمایا۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ واقعات شروع کیا تھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں نکلی، بہت ساری عورتیں اس واقعے کو یوٹیوب کے ذریعے سے سنتے سنتے مطالبہ کر رہی کہ حضرت یہ جو وہ واقعہ خدا را آپ مکمل کر دیں، اس لیے میں مکمل کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں میں۔ اما عائشہ ایک ہار لے کر پہن کر جاتی ہے سفر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہار گم گیا، گم گیا۔ صبح کا وقت، پھر وہاں سے روانگی، پیغمبر نے اعلان فرما دیا کہ نکلو، نماز ہمیں کسی اور دوسری جگہ پر پڑھنا ہے۔ صحابہ تیار ہو گئے۔ اچانک اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گلے کا ہار گم گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تلاش کرو، یہی کہیں پڑا ہوگا۔ یا رسول اللہ میں نے تلاش کیا، نہیں ملا۔ رات اندھیرا تھا، پیغمبر ڈانٹے نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا یا اہل الصحابہ ان امکم قد ظلت قلادتها فابتغوها، اے صحابہ تمہاری ماں کے گلے کا ہار گم گیا ہے، اسے تلاش کرو۔ حضور نے صحابہ کو بتایا کہ عائشہ تمہاری ماں ہے، ماں کو ماں ہی پکارنا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے تھے حضرات صحابہ کی، اور مکمل تربیت فرمائی، کسے کیا پکارنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سکھایا، اور صحابہ نے اس پر عمل بھی کیا۔ یہی ادب ہے۔ بڑوں کو بڑے طریقے سے پکارو۔ کچھ بڑے عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن مقام میں بڑے ہوتے ہیں، مقام کو سامنے رکھ کر ان کے بڑپن کا حق ادا کرو۔ ابھی خرید کا زمانہ گزرا ہے، بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھانجا بڑا ہوتا ہے، ماموں چھوٹا ہوتا تھا، ہے نہیں؟ بھتیجا بھتیجی بڑی، چاچا پھوپھی چھوٹی، کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں۔ ذرا 25-30 سال پہلے کی زندگیوں کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، اس قسم کی مثالیں آپ کو بہت ملیں گی۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری، معاف کرنا، حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شاگرد 3-4 دن نہیں آیا۔ حضرت مفتی زرولی خان صاحب دامن میں رحمت اللہ علیہ نے شاگرد سے پوچھا کہ میاں تم 4-5 دن سبق میں ناغا کیوں تھے؟ تو شاگرد نے کہا کہ حضرت ہماری والدہ کی یہ 24ویں ڈیلیوری ہے، اس لیے میں مصروف ہو گیا ابا کے ساتھ۔ 20 پر 4 بچے، ایسے کئی واقعات، کثرت اولاد، ایک شان ہے انسان کی، ایک شان ہے مسلمان کی، کثرت اولاد۔ زیادہ بچے، پیغمبر کی تمنا بھی یہی، خواہش بھی یہی، زیادہ بچے پیدا کرو۔
بچے نہیں، کم بچے ہونا ہر اعتبار سے خطرہ ہے. زیادہ بچوں کے بے شمار فوائد ہیں. ہر بچہ آتا ہے تو ماں باپ پر بوجھ بن کر نہیں آتا، بلکہ اپنا رزق لے کر آتا ہے. اور جب بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کے رزق کے دروازے عجیب و غریب انداز سے کھل جاتے ہیں. ایک طرف بچے پیدا ہوئے تو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور ایک بات بتاؤں گا تو جن کی شادیاں نہیں ہوئی مجھے امید ہے کہ شام تک شادی کر لیں گے. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جو شادی شدہ نہیں تھے. بڑی لمبی حدیث ہے، پوری حدیث بیان نہیں کروں گا، ایک جملہ بول کر آگے گزر جاؤں گا. ایک صحابی نبی کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، فقر و فاقہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، تنگ دستی دامن نہیں چھوڑ رہی ہے، غربت کا ساتھ نہیں چھوٹ رہا ہے. کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی عمل بتائیے آپ. اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے. کیا پیغمبر کے زمانے میں، ارے قرآن اسی زمانے میں نازل ہو رہا تھا، کیا پیغمبر سورہ فاتحہ کا عمل نہیں بتا سکتے تھے؟ آیت الکرسی کا عمل نہیں بتا سکتے تھے؟ سورہ مزمل پڑھنے کے فوائد نہیں بتا سکتے تھے؟ بتائے سورہ فاتحہ بھی رزق کی برکت کا سبب ہے، آیت الکرسی بھی رزق کی برکت کا سبب ہے، استغفار بھی رزق کی برکت کا سبب ہے. سورہ مزمل کی تفسیر میں آتا ہے جس گھر کے اندر سورہ مزمل کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا. سورہ واقعہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے کہ حضرات صحابہ خود سورہ واقعہ بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے اور اپنے بچوں کو بڑے خاص طور پر سورہ واقعہ پڑھاتے اور سکھاتے تھے، بلکہ ازبر زبانی بچوں کو سورہ واقعہ کم سے کم یاد دلاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی دو بیٹیاں تھی، ان کی شادیاں قریب تھی. کسی نے آ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا آپ کی بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں اور اب شادی کا وقت آ چکا ہے، آپ نے اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین دیکھو، صحابہ کا یقین دیکھو، اولیاء کا یقین دیکھو. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقین کا وہ پیالہ پلایا ہے، ہم کو آقا کی باتوں میں اتنا یقین آ گیا، مرنے کے بعد جنت دیکھنے پر اور اس وقت جنت کو محسوس کرنے پر کوئی فرق نہیں ہے، اتنا یقین ہم کو حاصل ہے. پیغمبر نے جو کہا اس پر 100% یقین. جنت ہے تو ان کے نظروں میں سن کر جنت نظر آ گئی، جہنم ہے تو سن کر جہنم نظر آ گئی. خبر کے مناظر بیان کرے، مرے نہیں، قبر ان کے سامنے. حشر کے مناظر بیان نہیں کیے، مرے نہیں، حشر ان کے سامنے. اللہ کی عدالت کو پیش کیا تو عدالت ان کے سامنے. حوض کوثر کو پیش کیا تو حوض کوثر ان کے سامنے. معاملات کو پیش کیا تو معاملات ان کے سامنے. صحابہ کے پاس ایسا 100% یقین تھا، اسی لیے ان کے کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پر یقین. میں تو عام طور پر کہا کرتا ہوں ڈاکٹروں کی باتوں پہ جو یقین آج مجھے اور آپ کو ہے، اس کا 10% علماء کی باتوں پر یقین آ جائے تو دنیا کی بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جائیں گے. دوا پر یقین ہے، دعا پر یقین نہیں. ہماری تباہی کا یہی سبب ہے. چیزوں پر یقین ہے، اللہ کے کلام پر یقین نہیں. ہماری بربادی کا یہی سبب ہے. یقین کے ساتھ محفوظ ہو کر. منجے ایک نوجوان اٹکا لیا، حضرت تمہیں بولے نا حضرت دعائے انس پڑھے تو کیا بھی ہوتا نہیں کہتے. ہاں بھائی تمہیں بھی پڑھ دیں گے حضرت. میں نے کہا کہ جب سے میں نے فضیلت سنی ہے الحمدللہ ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ میں دعائے انس نہ پڑھا ہوں.
ایک دن فجر کے بعد کے وظائف میں سے دعائے انس میرا حصہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ورنہ مزمل اس دور میں اتنے سکون کے ساتھ کیسے چلے پھرے؟ حکومت پیچھے ہے، ڈپارٹمنٹ پیچھے ہے، سی بی آئی پیچھے ہے یا نہیں یہ پیچھے ہے، ہمارے دشمن پیچھے ہے، اپنے پیچھے ہے۔ میرا رب ایسے ماحول میں اگر کسی کو بچاتا ہے تو پھر اللہ کے فضل اور نبی کے صدقے، ماں باپ کی دعائیں، اساتذہ کی توجہات کے ساتھ کوئی تو عمل ہوگا، کوئی تو عمل ہوگا۔ میں نے کہا کہ کبھی میں نے دعائے انس نہیں چھوڑا۔ تم نے کہا بھی ہوا نہیں کیا حضرت؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہوئے با، 2 بیٹیاں 1 بیٹا۔ کیا بھی نہیں ہوئے گا تو کیا مطلب؟ پھر میں بھی پڑھتا ہوں حضرت، رستے میں پولیس پکڑ لی منجے، کئی گڑی پکڑی۔ اب تو ہر 2-3 کلومیٹر کو ایک جگہ پر چیکنگ ہے، زبردست بزنس ہے، زبردست بزنس ہے۔ یہاں میں ذرا عنوان سے ہٹ کر صحیح اور اچھی باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ اپنے ڈاکومنٹس آپ پورے رکھیں، کھڑ کر نہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ شریعت کا قانون تو دور کی بات کہ دنیا کا قانون بھی نہ توڑے، انشاءاللہ تعالی آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کر سکتے ہیں۔ شریعت کا قانون تو دور کی بات، دنیا کا قانون بھی نہ توڑے۔ قانون پہ چلنے والے کبھی عذاب اور مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتے، قانون پہ چلنے والے۔ میں نے کسی بنگلور چھوڑ کر کسی گاؤں کے بارے میں سنا، گوشت ملتا ہے حضرت ہمارے گاؤں میں۔ میں نے کہا کہ غلط ہے، گوشت ملنے کی بات غلط ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہیں چھپے گوشت بیچتا ہے، وہ خطرے کو دعوت دیتا ہے۔ وَلَا تُهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں کرناٹک کے مسلمانوں کہ جب پابندی لگ چکی ہے تو تھوک ڈالو ایسے قانون کو، چھوڑ دو، انشاءاللہ تعالی وہ قانون پھر ایک نہ ایک دن پلٹ کر آئے گا۔ یہ راجنیتیاں، یہ حکومتیں، یہ سرکاریں قیامت تک چلنے والی نہیں ہیں۔ ابھی ان کی کرسیوں میں زلزلے پیدا ہو چکے ہیں۔ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے دیکھ کے ہوتا ہے کیا؟ مسلمان جیسا صبر کرتا ہے اس ملک میں دوسری قوم والے صبر نہیں کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کسانوں کی تحریک و احتجاج کو نہیں دیکھا؟ کسانوں کی تحریک و احتجاج کو نہیں دیکھا؟ جب ان کی زمینوں پہ آفت آئی، ان کی دولتوں پہ آفت آئی، وہ چھوڑ کر 3-4 مہینے احتجاج پہ پڑے ہوئے ہیں۔ جب ان کی اپنی ذاتی زمین پر کوئی مسئلہ آتا ہے جب وہ قربانی دینے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ ہم تو محمد کے غلام ہیں، ہماری شریعت پہ آنچ آنے لگے کہ ہم برداشت کریں گے، ہم مہلت دیتے ہیں، ہم ڈیل دیتے ہیں، ہم موقع دیتے ہیں۔ صبر کی طاقت اور صبر کا ملکہ اگر اس ملک کے کسی قوم کے پاس ہے تو وہ مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، محمد کے غلاموں کے پاس ہے۔ صبر کرو میرے دوستو، ابھی صبر کرنے کا موقع ہے ہمارے پاس، ابھی صبر کرنے کا وقت ہے ہمارے پاس، ابھی صبر کرنے کی مہلت ہے ہمارے پاس۔ ایسا کوئی سخت وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے آپ کو قربان کر دے۔ جب قربانی دینے کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم کبھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ بند کر دیے تو کرنے دو۔ کہیں لکھا ہے کیا گائے کا گوشت کھائے توچ جمعہ گزرتی؟ کھانا واجب ہے۔ کھانے کے چیزوں میں کوئی چیز واجب نہیں، فرض نہیں۔ سنت بھی ہے تو سنت غیر مؤکدہ ہے، جیسے میٹھا کھانا سنت بس،
وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے. کھانے پینے کے چیزوں میں کوئی چیز فرض نہیں، کوئی چیز واجب نہیں، کوئی چیز سنت مؤکدہ نہیں. اگر ہے تو سنت غیر مؤکدہ ہے. جیسے کدو کھانا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، آپ کھا سکتے ہیں. آپ کے دسترخوان میں کدو آ گیا، آپ کے سالن میں کدو آ گیا، تو آپ چاہے نہ چاہے، کیونکہ زبان کا ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے. جو چیز آپ کو پسند ہوتی ہے وہ مجھے پسند ہونا ضروری نہیں، جو چیز مجھے پسند ہوتی ہے وہ آپ کو پسند ہونا ضروری نہیں. کھانے میں بھی پسند الگ الگ ہوتی ہے، پینے میں پسند الگ الگ ہوتی ہے، پہننے میں پسند الگ الگ ہوتی ہے، رہنے سہنے کے انداز میں پسند الگ الگ ہوتی ہے. کسی کو دودھ پسند، کسی کو دودھ نہیں پسند، کسی کو دہی پسند، کسی کو دہی نہیں پسند. ہاں ہم عاشقان رسول ہیں، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. وہ چیزیں جس کا اشارہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو اسے اپنی جگہ پر رکھ دو. وہ چیزیں جس کا اشارہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے، تمہارا من نہ بھی چاہے تو قرآن کا اشارہ سمجھ کر کھا لو، حدیث کا اشارہ سمجھ کر کھا لو، نبی کی پسند سمجھ کر کھا لو. ممکن ہے کہ یہ عمل بھی ہماری نجات کا سبب بن جائے. قرآن میں انجیر کا ذکر آیا، آپ انجیر کھا لو، مستحب. قرآن میں کھجور کا ذکر آیا، کھجور کھا لو، مستحب، کیونکہ قرآن میں ہے بھی یہ. شہد کا ذکر آیا، شہد کھا لو. انگور کا ذکر آیا، عنب و عناب ذکر آیا، کھا لو. میرے نبی کو ستو پسند تھا، آپ کبھی ستو بنا کر کھا لو. واجب نہیں، فرض نہیں، اور سنت مؤکدہ بھی نہیں. سنت ہے، غیر مؤکدہ ہے، عشق کا اظہار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو بہت زیادہ پسند تھا، آپ کبھی میرے نبی کی پسند پر عمل کرتے ہوئے گھر میں ستو بنا کر کھا لو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی زیادہ پسند تھی، آپ کبھی ککڑی کھا لو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خربوز پسند تھا، آپ کبھی خربوز کھا لو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تربوز بڑے پسند سے نوش فرمایا کرتے تھے، آپ نوش فرما لو. یہ سب سنت ہے. اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. دنیا کے اندر میں شریعت کا حکم بتا رہا ہوں، کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی چیز آپ پر فرض نہیں ہے، کوئی چیز آپ پر واجب نہیں ہے، کوئی چیز آپ پر سنت مؤکدہ نہیں ہے. کھائے فبیہا، نہ کھائے فبیہا. ہاں البتہ کسی چیز کے حلال ہونے کا ثبوت آپ تک پہنچ گیا، کوئی چیز حلال ہے تو آپ اسے حلال سمجھو، لیکن اپنے طرف سے اپنے اوپر حرام نہ بناؤ. اپنے طرف سے اپنے اوپر حرام نہ بناؤ. مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی علاقے میں گائے کا گوشت عقیدتاً نہیں کھاتے. عقیدتاً، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گوشت کھانا نہیں سے سست ہو گئے ہی تم لگا نہیں، صورتاً بتا رہی، پھر بھی کھاتے رہیں گے. عقیدتاً اگر کسی جگہ پر کوئی چیز جو شریعت اور اسلام میں حلال ہے، اس چیز کو عقیدتاً حرام سمجھا جاتا ہے. حضرت مجدد ملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس چیز کو وہاں کھانا واجب ہے. جیسا کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی گائے کے گوشت کے بارے میں بڑا عجیب و غریب عقیدہ ہے، نہیں کھانا. طبیعت میں اگر کسی کو نہیں ہوتا تو نہ کھاؤ، کھانے کی وجہ سے الرجی آتی ہے تو نہ کھاؤ، گرمی پیدا ہو جاتی ہے تو نہ کھاؤ. بعض عورتوں کی طبیعت میں گائے کا گوشت کھانے سے ان کے سر کے بال گر جاتے ہیں. اگر کسی ڈاکٹر نے کہا ہے آپ گائے کا گوشت، وہ بھی ڈاکٹر اچھے رہنا، ہر ڈاکٹر نہیں، ہر جگہ تعصب داخل ہو گیا ہے.
آج ڈاکٹر بھی مذہب دیکھ کر علاج کر رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے, مذہب دیکھ کر ڈاکٹر بھی علاج کر رہے ہیں. جو ڈاکٹر مذہب دیکھ کر علاج کرتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں, وہ دہشت گرد ہے. جو ڈاکٹر مذہب دیکھ کر علاج کرتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں, وہ دہشت گرد ہے, وہ ظالم ہے, وہ اس ملک اور دھرتی میں رہنے کے لائق نہیں ہے. ساری دنیا میں کوئی سیکولر بنے کہ نہ بنے, کوئی ڈپارٹمنٹ سیکولر بنے کہ نہ بنے, انجینئر سیکولر بنے کہ نہ بنے, لائر سیکولر بنے کہ نہ بنے, کونسلر سیکولر بنے کہ نہ بنے, ایم ایل اے سیکولر بنے کہ نہ بنے, ایم پی سیکولر بنے کہ نہ بنے, سی ایم سیکولر بنے کہ نہ بنے, پی ایم سیکولر بنے کہ نہ بنے, اس ملک کے اندر ڈاکٹر کو سیکولر ہونا چاہیے. وہ مریض اور مریض کے مرض کو دیکھے, مریض کے دھرم کو نہ دیکھے. جو ڈاکٹر مریض کے دھرم کو دیکھتا ہے وہ میری نگاہ میں اس ملک کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. مریض دیکھے, اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر ہے, ہندو مریض آ گیا, اس کا اتنا ہی ویسا ہی علاج کیا جائے گا جیسے مسلمان مریض کا علاج کیا جاتا ہے. اگر کسی ہندو ڈاکٹر کے پاس مسلمان مریض چلا جائے تو وہ ہندو ڈاکٹر کو بھی ایسے ہی علاج کرنا پڑے گا جیسے کسی مسلمان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تب جا کر وہ ڈاکٹر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفا کا ایک روپ ہوگا, ورنہ وہ ڈاکٹر ظالم ہے, قصاب ہے, وہ ڈاکٹر دہشت گرد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ڈاکٹروں سے بھی ہمارے ملک کی رعایا کی حفاظت فرمائے. ڈاکٹر کو سیکولر ہونا پڑے گا اور ڈاکٹر سچا ہونا پڑے گا. بات صحیح ہو تو مریض کے سامنے رکھنا پڑے گا, بات صحیح نہیں ہے تو مریض کے سامنے نہیں رکھنا پڑے گا. یہی تو خواہش تھی ہمارے ریاست کرناٹک کے حضرت امیر شریعت حکیم الملت شاہ مفتی اشرف علی صاحب باقوی و قاسمی رحمت اللہ علیہ کا. مالداروں سے کہتے, اے مالداروں, اگر تمہارے پاس مال ہے تو تم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, ہر لائن کا ڈاکٹر بناؤ, کیونکہ مدارس میں انشاءاللہ تعالی بچے مل جائیں گے, علماء کرام مل جائیں گے. آج امت کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, آج امت کو لائروں کی ضرورت ہے, انجینئروں کی ضرورت نہیں ہے. انجینئر تو عمارتیں تیار کرتے ہیں, عمارتوں کا عالی شان ہونا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں. اس ملک کے اندر ڈاکٹروں کا ہونا ضروری ہے, اس ملک کے اندر سے مسلمان لائروں کا ہونا ضروری ہے, اس ملک کے اندر اچھے سیاسی لیڈروں کا ہونا ضروری ہے. مال ہے تو بناؤ. میں کان پکڑتا ہوں, صاحب پر رکعت کرنے کی عادی ہوں. 70 سال گزر گئے. ایک علی گڑھ یونیورسٹی کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر کون سی بڑی یونیورسٹی مسلمانوں کی ہے بتاؤ, کون سی زبردست کالج ہے بتاؤ, کتنے مسلمانوں کے بہترین کالجز ہیں بتاؤ. اسٹیجوں میں کھڑے ہو کر بڑے بڑے لیڈروں کو, گیڈروں کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ پڑھاؤ پڑھاؤ پڑھاؤ. بولنے سے علم نہیں آتا, محنت کرنا پڑتا ہے. اس ملک کے اندر اور ہماری قوم میں کتنے ایسے بچے ہیں جو فرسٹ کلاس پاس ہو کر آگے جانے کا راستہ رکھتے ہیں, لیکن پیسے چکانا اور پیسے لٹانا پڑتا ہے. کتنے ماں باپ مایوس ہیں جو اپنے بچوں کو SSLC تک پڑھاتے ہیں, PUC کو داخلہ دلانا پڑتا ہے. 10,000 روپے ان کے پاس نہیں, 20,000 روپے ان کے پاس نہیں, 50,000 روپے ان کے پاس نہیں. آخر وہ SSLC میں فرسٹ رینک پڑھنے والا, لینے والا بچہ آگے کی تعلیم کے لیے سہولت نہ ہونے کی وجہ سے آج میکینک کے دکان میں کام کر رہا ہے, کسی بڑے ہوٹل کے اندر وائٹر بنا ہوا ہے, کھانے کے ڈیکسوں کو پہنچ رہا ہے, کپڑوں کی اور موبائل کے اور دوسرے دکانوں میں سیلس مین بن چکا ہے. اور ہماری قوم کی بچیاں, ہماری قوم کی بچیاں, ہماری بہنیں, ہماری بھانجیاں اور ہماری بھتیجیاں کتنی اچھی ہیں جو پڑھنے میں پورا وقت لگاتی ہیں اور اچھے نمبرات پر کامیاب ہو جاتی ہے. ان کے دل کی حسرتوں میں یہ بات داخل ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں, میں میٹرنٹی ڈاکٹر بنوں, میں ڈینٹل ڈاکٹر بنوں, میں ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنوں, میں کڈنی اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنوں. حسرتیں ان کی دل کے اندر
اندر ہی رہ جاتی ہے، آگے بڑھنے کا جب راستہ نہیں ہوتا تو پھر وہ مایوس ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے ماں باپ کی غربت کو سامنے رکھ کر کپڑوں کی دکان میں پر ڈے 150 روپے لینے والی سیلز گرلز بن جاتی ہے۔ پھر ہمارے قوم کے بڑے کیا کہتے ہیں؟ پڑھاؤ بچوں کو، پڑھاؤ بچوں کو۔ کتنے ایم ایل اے مسلمان کالجز بنائے، مجھے جواب دو، حساب دو۔ حکومت کو دینا تو دور کی بات، ممبر کی آواز ہے، حساب دو۔ کتنے ایم پیز کالجز بنائے، مجھے حساب دو۔ جو بنائے ہیں وہ اپنے کالجوں میں سودا کر رہے ہیں کہ خدمت کر رہے ہیں، مجھے جواب دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہمارے پاس کالجز نہیں ہے، 100% ہمارے پاس پرائمریز نہیں ہے، 100% ہمارے پاس کانوینٹس نہیں ہے ہمارے پاس کچھ کالجز، لیکن وہ قوم کی خدمت کے نہیں بلکہ برابر سودا ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے ساری دنیا میں مسلمان غریب ہے؟ کون کہتا ہے ہمارے ملک بھارت میں مسلمان غریب ہے؟ 4 گھنٹے کے اندر ہم جو چیز چاہے خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کا رقبہ ماپ کر دیکھو، وقف کی پراپرٹیوں کا حساب لگاؤ۔ جگانا چاہتا ہوں میں، بات آ گئی تو جگانا چاہتا ہوں۔ دلی کو لے لو، کرناٹک کو لے لو، آندھرا کو لے لو، تلنگانہ لے لو، نظام نے اپنے قوم کے لیے کیا کم رکھا؟ سلطان نے اپنے قوم کے لیے کیا کم رکھا؟ دلی کی کتنی زمینیں وقف جو قبضہ کر چکی ہیں، کتنی زمینوں میں سور چر رہے ہیں، کتنی زمینوں میں گائے بیل بھینس چر رہے ہیں، کتنی زمینوں کو غیروں نے قبضہ کر رکھا ہے، کتنی زمینوں کو مسلمانوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ہمارے اولیاء، ہمارے بادشاہان اللہ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے، اولیاء سے محبت کرنے والے، جس ولی کی مزار کی زیارت کے لیے جاتے اس ولی کے لیے ایکڑوں کی زمین وقف کر دیتے تھے۔ آج وہ زمینیں کہاں گئی؟ آج وہ پراپرٹیاں کہاں گئی؟ کسی کو دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صاحب کسی کو دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری زمینوں کا صحیح استعمال ہو جائے، رب کعبہ کی قسم اس ملک کے اندر سب سے زیادہ مسلمان ڈاکٹر ہوں گے، سب سے زیادہ مسلمان لائر ہوں گے، اور ہماری بزرگوں کی دی ہوئی جائیداد اور زمینوں کا صحیح استعمال ہو جائے، رب کعبہ کی قسم ایک عورت اپنے بچے کو گود میں بٹھا کر راستے میں خیرات نہیں مانگے گی۔ سب ہاتھی کے دانت ہے، سب دکھاوا ہے، دکھاوا، سب دکھاوا۔ حالات آ جانے پر صحیح طور پر لائف لانگ مدد کرنے والا ایک ادارہ پورے ملک میں بتاؤ۔ میرا سوال صحیح ہے کہ غلط ہے؟ برابر منڈیا ہلاؤ رے بابا ٹھیک ہے، تو منجے کونتی بھی آئے تو میں تمنا بھی بلاؤں گا، آئیں گے؟ ہاں ان مونجی کی تنجاور کی منجا پورے لاک ڈاؤن میں کئی صحیح حضرت بول کو پوچھے نہیں آتی جاتے انہوں۔ امید ہے آپ علماء سے محبت کرتے ہوں گے۔ پورے ملک کے اندر حالات اگر کسی پر آ گئے، لائف لانگ اس کی مدد کرنے کا کوئی ادارہ ہے؟ اسی بنگلور کی ایک بات کرتے آگے بڑھ جاتا ہوں میں۔ ایک سگنل میں کھڑا، پورا عنوان ذہن میں رکھو، قانون شریعت اور قانون ہند، اس پر بات کر رہا ہوں میں۔ پھر اما عائشہ کا واقعہ اور ادب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 2 ویلر میں جا رہا تھا، سگنل پڑ گیا تو میں رک گیا۔ اچانک اس سگنل میں ماسک، پینس اور کچھ چیزیں جو موبائل رکھنے کے اسٹینڈز یہ بیچ رہے ہیں۔
ہمارے مسلمان بھی بیچتے ہیں، ہندو بھائی بھی بیچتے ہیں. ان سے خریدو، ان سے خریدو. ایم جی روڈ میں خریدتا سکتے انہیں کہ یہ تو امبانی کا چچا نا. ان سے خریدو. 10 روپے کوئی بڑی بات نہیں. 10 روپے کا پین اگر آپ خریدیں گے تو آپ کو 2 فائدے ملیں گے. ایک خریدنے کا فائدہ ملے گا، وہ 10 روپے کے اندر خیرات بھی چھپی ہوئی ہے. دکان میں صرف خریدیں گے. یہ راستوں میں پڑی ہوئی چیزیں جو غریب اپنے اور اپنے بچوں کی 2 وقت کی روٹی کے لیے بغیر کسی شرم کے کمانے کے لیے باہر نکلتے نا، ہاتھوں میں ٹٹے میں تربوز اور خربوز اور ککڑی لے کر، کھیرا لے کر، پھلی لے کر، ان سے خریدو، ضرور خریدو. 2-4 شاخ، 2-4 چپس خریدو ان سے، اس لیے کہ اس کے اندر سودا بھی ہے اور اندر سے خدمت اور مدد اور خیرات بھی ہے. باہر کی چیزیں کھانا نہیں کہتے. بچپن میں رستے کی مٹی کھایا سے بھول گیا، اب ذرا کیا بڑا ہوا کھلی چیزوں کھانا نہیں کہتے، ٹیٹان نہیں کہتے، وائرس ہے کہتے. بچپن میں ہمیں رستے میں آدمیاں کھندلے سو، پیشابہ کرے سو، کھیلتے کھیلتے مٹی، پھر منہ کا چاکلیٹ وہ مٹی میں گر جاتا، اٹھا کو کھا لیتے. میرا رب جب وہاں ہماری حفاظت کیا تو یہاں نہیں کرے گا، اور یہاں ہماری حفاظت تو اور بھی کرے گا، کیونکہ ہم یہاں خدمت کر رہے ہیں. خدمت میں حفاظت چھپی ہوئی ہوتی ہے. 1 روپیہ بھی اگر کسی غریب کی ضرورت پر آپ دے دیں گے، وہ 1 روپیہ کم سے کم 24 گھنٹے آپ کو بلیات و مصیبت اور مصائب سے اور حادثات سے بچا کر رکھے گا. دھوبی معلوم دھوبی؟ ارے بولو با ہیں کیا؟ نہیں ہیں. اب تو گھروں میں کپڑے دھل جاتے ہیں واشنگ مشین میں. اب تو علماء کرام واشنگ مشین کے کپڑوں کے بارے میں بھی بہت سارے فتاوے پیش کر دیے ہیں. احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں ہمارے کپڑے ڈالنا، کیونکہ ہم نہ معلوم کہ ہمارا کپڑا کون سا پاک ہے کون سا گندا ہے. ایک تو گندا ہونے پر سب جمع ہے، دوسرا شریعت کے اعتبار سے کچھ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں. رات میں سوئے پینٹ پہن کر اسی میں احتلام ہو گیا، اب وہی کپڑا سب کپڑوں کے ساتھ گمل میں گوئندہ ملا کر ڈال دیے، سب کپڑوں کے ساتھ وہ کپڑا بھی دھل رہا ہے، اس کی نجاست پورے کپڑوں میں پھیل رہی ہے. میرے کپڑے اگر میں دھونا ہے تو پھر میرے ہی کپڑے الگ، ایک وقت ابا کے کپڑے. کبھی کبھار کچھ کپڑے اگر واشنگ مشین میں ڈالنے کے لائق نہیں ہے تو آپ خود بیٹھ کر دھو نا. کپڑے دھونا عیب کیا؟ ہر آدمی کو معلوم کہ انہیں کتنا پاک ہے، کتنا غلیظ ہے، کتنا نجیس ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے. آپ جان بوجھ کر اپنے گندے کپڑے کپڑوں کے ساتھ جمع نہ کریں، کیونکہ نماز کے ادا ہونے کے شرائط میں سے ایک شرط کپڑے کا پاک ہونا بھی ہے کہ نہیں ہے. جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ طہارت کی 3 شرطیں ہیں. جسم پاک ہو، حدث اصغر و حدث اکبر. حدث اصغر کا تو کیڈبریز، حدث اکبر کا تو 5 سٹار. حدث اکبر بولے تو غسل ٹوٹ گیا تو غسل کا ہونا، بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھتے. غسل واجب کا ہونا ضروری ہے، غسل واجب نہ ہو تو اسے کہتے ہیں حدث اکبر. حدث اصغر کسے کہتے ہیں؟ پیشاب کرنے سے یہ ایک حدث واقع ہوتا ہے، طہارت ختم ہو جاتی ہے،
پھر وضو کرنا. نماز میں داخل ہونے کے لیے دو پاکی کی ضرورت ہے، غسل کی طہارت کی بھی ضرورت ہے اور وضو کے طہارت کی بھی ضرورت ہے. وضو اس وقت ہوگا جب غسل ہو، بغیر غسل کے وضو نہیں ہوتا. پہلے غسل بعد میں وضو، دو طہارتیں حاصل ہو تو نماز. تیسری طہارت کون سی؟ کپڑا بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو. اور ایک طہارت کیا؟ جگہ بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو. ہاں یہ اور بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے صدقے کسی نبی کو وہ تحفہ عطا نہیں کیا جو میرے نبی اور میرے نبی کے صدقے امت کو عطا کیا. پوری روئے زمین مسجد ہے، جہاں چاہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جھٹک کر پاک جگہ پر. ایسا دوسرے نبیوں کے لیے اور ان کی امت کے لیے نہیں. اللہ کی طرف سے اشارہ ملنا تھا یہ جگہ نماز پڑھنے کے لائق ہے، وہ جگہ نماز پڑھنا، وہاں سے باہر جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. ریلوے اسٹیشن میں بھی نماز پڑھ لیتے نہیں ہم لگا، مسجد ہے کیا وہاں؟ ایئرپورٹ میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جگہ پاک جھٹ کے نماز پڑھ لیے. بعض لوگ تو اتنے اچھے بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار گھومنے بھی جاتے ہیں. جائز ہے گھومنے جانا، پھرنے جانا جائز ہے، ناجائز نہیں. گھومنے چاہتے ہیں، نماز کا وقت آیا تو وہی پارکوں میں مصلی بچھایا اور نماز پڑھ لی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پورے روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا. آپ جہاں چاہے نماز. تو جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، کپڑے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. ان تمام شرائط کے ساتھ نماز ہوتی ہے. اگر کپڑا گندا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ گندے کپڑوں اچھے کپڑوں کے ساتھ آپ کا کسی کا گندا کپڑا مل گیا تو پھر وہ پورے کپڑے گندے ہو جائیں گے. ہم تو واشنگ مشین کی دھلائی پر پورا یقین رکھتے ہیں، نہیں پورا یقین رکھتے ہیں واشنگ مشین کی دھلائی پر. اللہ اکبر. باہر کے کپڑے تو نہیں آتے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اندر ہی کی کپڑوں میں کس کا کپڑا کتنا پاک کتنا ناپاک اللہ بہتر جانتا ہے. جو کپڑا ناپاک ہوتا ہے اسے الگ کر کے دھو لو. وہ پھر لے ایک اور ہتھی، پھرتے پھرتے میلا ہو جاتا پانی، اس میں ہمارے بھی کپڑے چل جاتے، میلے ہو جاتے. کل کا نوا کپڑا آج 2 سال کے بعد کا دکھتا. ہاتھوں میں دھونا کیا پرانا دور تھا. اور مودی انکل کے نیا دور کتنا اچھا ہے. دیکھو دھونا، ہمیں دھونا. غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو صبح صبح کپڑے چھاٹتا تھا، کپڑے دھوتا تھا. یہ صبح کی خوبصورت ادائیں اور آوازیں تھی جو سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے یا سورج طلوع ہونے کے ذرا بعد الحمدللہ گھروں میں جاری. کئی سال پہلے کا واقعہ ہے. ایک صاحب کے گھر میں ایک صاحب کرائے میں تھے. وہ جو کرائے میں رہنے والے ہیں وہ ذرا متقی اور پرہیزگار تھے. انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے امام صاحب سے کہا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد آ کر ہمارے بچوں کو ذرا قرآن پڑھا دیں. وہ گھر کے اندر 3-4 بچے تھے اور فجر کی نماز کے بعد برابر وہ کیا کرتے؟ آ کر قرآن پڑھاتے. چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کے ساتھ فجر میں اٹھ جاتے اور حضرت آ کر قرآن پڑھاتے. اور آہستہ تو قرآن نہیں پڑھاتے، قرآن کو زور سے پڑھنے سے جلدی یاد ہو جاتا ہے، قرآن کو زور سے پڑھنے سے جلدی سیکھ جاتا ہے آدمی قرآن کو. اب وہ قرآن پڑھاتے تھے. نیچے والے جو تھے نا، جو مسلمان تھے، مسلمان، لیکن ان کا ایمان دیکھو کیسا ہے کہ انہوں نے فوراً امام صاحب سے اور گھر والوں سے کہہ دیا آنا بولے تو 9 کے بعد آنا، 9 سے پہلے نہیں آنا، نیند میں ڈسٹرب ہو رہا ہے. فجر کے بعد قرآن کی آواز یہ ہماری شان تھی. فجر کے بعد کپڑوں کا آواز، گھروں سے باہر نکل جانا ہماری شان تھی.
آج 10 بجے کا تو بھی ہمارے گھر میں سورج گھستا نہیں، 11 بجے کا تو بھی سورج گھستا نہیں، زندہ لاشوں کی طرح پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے گھروں میں برکت کہاں آئے گی؟ کہاں آئے گی ایسے گھروں میں برکت؟ اٹھو، صبح سویرے اٹھنے کا مزاج پیدا کرو، بول 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 کر بڈھے ہو رہی، لیکن نوجوان سننے کے لیے تیار نہیں۔ آخر ذرا ایکس رے کرا لو، سینوں میں دل ہے کہ پتھر ہے، دماغوں میں دماغ ہے کہ اینٹ ہے، ذرا یہ تو معلوم کرو۔ صبح کو جلدی اٹھتا نہیں، رات کو جلدی سوتا نہیں، تباہی ہے تباہی، بربادی ہے بربادی۔ اچھا کم سے کم اتنا تو کرو، رات کو جلدی نہ سوئے تو نہ سو، گھر کے اندر رہو نہیں۔ کسی نوجوان نے قریب میں مجھ سے ایک بات کہا، بڑی اچھی تھی، کیا حضرت یہ مسلمانوں کو سلانے کے واسطے بھی پولیس آنا کیا؟ کتنی عجیب بات ہے۔ رات کو جلدی سو، صبح کو جلدی اٹھو، رات کو جلدی سوئیں گے رزق میں یا عمر میں برکت، صبح کو جلدی اٹھیں گے رزق میں برکت۔ سن سن کر آپ کو یہ جملے یاد ہو گئے ہوں گے، لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دشمنوں کا مقابلہ 11 بجے اٹھنے والے مسلمان نہیں کر سکتا، تہجد پڑھنے والا کرے گا، فجر پڑھنے والا کرے گا۔ تہجد میں اٹھ کے ہاتھیں اٹھا دو۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا نہیں، ربی انی مغلوب فانتصر، یہ دعا پڑھ لو، اللہ بہت مغلوب ہو گیا، تو مدد کر۔ بیماریوں میں مدد شامل ہو جائے گی، حالات میں مدد شامل ہو جائے گی۔ دشمنوں کو بد دعا کرنے کا، دعا کرنے کا بہترین وقت ہے رات کو جلدی سو۔ 10 بجے کے بعد تو سو جانا چاہیے، کسی صورت سے لائٹ آف کر دینا چاہیے۔ میں اپنے لیے آپ کے لیے ایک مسئلہ بتاتا ہوں، جن گھروں میں خواہ رات کے 10 بجے کے بعد بجلی جلتی ہے، لائٹ جلتا ہے اور کرنٹ ایزی ہوتا ہے، وہ اسراف میں داخل ہے، اسراف میں داخل۔ خواہ گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ سو جاؤ جلدی، صبح کو جلدی اٹھو، جلدی کاما کرو، فجر کے بعد کاما کرو، اتنا وقت میں برکت ملے گا، برکت آئے گی اتنی کہ دن ختم ہو نہیں پائے گا، ہمارے کام پورے ہو کر فری ہو جائیں گے، ایکسٹرا کام کریں گے، مطالعے کریں گے، ذکر کریں گے۔ جمعے کو دیکھو، اللہ یکا دکا مسجد ہے جو ایسے بھر جاتی ہے، ورنہ ابھی بھی مسجدیں اتنی خالی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ آؤ 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 نہیں، 12 بجے کے بعد انہیں حمام کو گھستا، گگو 12:30 پونے 1 کو ناشتہ کرتا، 1:15 بجے مسجد کی طرف گھر سے باہر نکل کو کھجاتا، کون سی مسجد کو جاؤں، کون سی مسجد میں بیان لمبا ہے یہ سوچتا نہیں، میں جانے امام صاحب اللہ اکبر کہنے ایسی ٹائمنگ کی کون سی مسجد ہے، انہیں جانے اللہ اکبر امام صاحب بولنے۔ یہ نظام ساری دنیا کے اندر کسی قوم کو نہیں ملا جو ہم کو ملا ہے۔ ہمارے سدھرنے کا ہفتے میں 1 مرتبہ میرے رب نے جمعے کے نام پر جو نظام عطا کیا، اس کا استعمال کر لو، کامیاب ہو جائیں گے، اس کا استعمال کر لو، کامیاب ہو جائیں گے۔ اٹھو، صبح صبح جلدی اٹھو، ذرا آج وعدہ کریں گے انشاءاللہ، پکا نہیں، قسم نہیں کھائیں گے، وعدہ کریں گے۔ کون کون صبح سویرے اٹھیں گے ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا ایک کام کرو، سب بھی فجر کو منجے اٹھانا۔ کیا میں سولے کو رہتا ہوں؟ الٹا منجے دیکھے حضرت،
خیر اٹھاؤ، یہ ضروری نہیں کہ ہماری نماز نہ چھوٹے، ہمیں آنکھ نہ لگے۔ پیغمبر کو آنکھ لگ گئی، فرق یہ تھا کہ پیغمبر کے پاس معجزہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت بلال ایک جماعت میں تھے، حضور نے پوچھا بھئی سوئیں گے کہ عبادت کریں گے؟ آپ جیسے فرمائیں گے ویسے یا رسول اللہ۔ آقا نے آرام کا بھی موقع دیا نا امت کو، آرام کے وقت آرام کرو۔ تھکا دینے والی عبادت کرنا بھی اسلام کو پسندیدہ نہیں۔ دیوانہ اٹھا ملیدہ کوٹا پوری رات نو مجھے کبھی خود بولا تھا نہیں حضرت میری شادی ہوگی، میں کمرے میں ہوں، وہ نماز پڑھنا کہتے ہیں حضرت، وہ کون سی نماز پڑھنا سو حضرت؟ شادی کب ہوئی؟ اب بھی تھا حضرت، آج ہی 2600۔ اب شادی ہو جانے کے بعد کمرے کو جا کر محبت کرنا کہ نماز پڑھنا؟ کیا کس کی بھی شادی ہوئی نہیں کیا؟ بولو، وہ نماز پڑھنے کی جگہ کیا؟ نماز پڑھنے کا وقت کا؟ میں بولا مغرب پڑھے کیا جی؟ نہیں حضرت۔ عشاء پڑھے کیا حضرت؟ نہیں حضرت، کھڑیا تھا نہیں، اتنا کھڑکو پوزنگا لیتے وقت پار ہوا، سچ معلوم نہیں۔ انشاءاللہ تعالی شادیوں کا عنوان اٹھاؤں گا۔ دشمن کامیاب نہیں، عذاب ہمارے پیچھے لگا ہے، عذاب ہمارے پیچھے لگا ہے۔ وہی لوگ اس وقت سکون میں ہے جو اللہ کو راضی کر بیٹھے ہیں۔ شادیاں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ شریعت کے جنازے نکل رہے ہیں ہمارے شادیوں سے، شریعت کے جنازے نکل رہے ہیں، حیا کے جنازے نکل رہے ہیں، شرم کے جنازے نکل رہے ہیں۔ سامنے کے نالائق کو خوش کرنے کے لیے ادھر والا ایمان برباد کر رہا ہے۔ کوسا کہ ایک نوجوان فلم میں آگا کرتے، مسلمان فلم انڈسٹری میں آگا کرتے، ہمیں تو سلمان خان کو بھی دعا کر رہی ہیں اللہ وہاں سے اسے بچا۔ آمین بولو رے واہ، انہیں پیدا سے ٹوپیاں پہن لے رہی، اسے دعا کرا تو آمین نہیں بول رہی۔ ہمیں تو عامر خان کو بھی دعا کر رہے اللہ ماحول سے ہٹا۔ حضرت ہمیں پورے مسلمانہ فلم انڈسٹری سے ہٹ گیا تو حضرت ہمارا کا بھی پاور نہیں رہتا، ہم نہ نکو وہاں کا پاور، ہم نہ وہاں کا پاور نکو، ہم نہ ہمارے اعمال کا پاور۔ کرکٹ کے میدان میں مسلمان کو دیکھتا ہوں تو میرے رب کی قسم عظیم جگہ پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، کرکٹ کے میدان میں اگر کسی مسلمان کو دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں۔ ابھی حیدرآباد کا میرا ایک نوجوان بھائی، وہ مجھے جانتا نہیں، میں نے اخبار سے اسے جانا، جب اس نے اپنا ایک ریکارڈ قائم کیا میں نے خود اسے نماز کے بعد دعا کیا، اللہ اور اسے ترقی عطا فرما۔ ہمارا مسلمان جہاں بھی اگر سیدھے راستے میں کامیاب ہوتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے، ہمارے مسلمان کو ساری دنیا میں کہیں بھی نقصان ہوتا ہے، میرا فرض بنتا ہے اس کے لیے عافیت کی دعا کرے۔ 3 جمعہ پہلے بولا نہیں گوشت کے دکانہ بند ہو گئے تو دوسرے دشمن مسلمانہ خوش ہو گئی، اچھا ہوا رے، ایک نلی دیکھا تو دیتا نہیں تھا، مرانو منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ہم سب کا نفع ایک، ہم سب کا نقصان ایک۔ اگر مذہب کو رکھیں گے پورے مسلمانوں کا نفع ایک، پورے مسلمانوں کا نقصان ایک۔ اگر ملک کو رکھیں گے اس ملک کے تمام قوم کے لوگوں کا نفع میرا نفع ہے، تمام قوم کے لوگوں کا نقصان میرا نقصان ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، کئی کوئی ایک۔ علامہ فرماتے ہیں، علامہ کا تو واحد نہیں جی، علامہ اقبال، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک،
ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، ہم سب ایک ہوتے تو کیا بات ہوتی۔ اس کا درد اسے ہو، میرے آنکھوں میں آنسو آئے تو میں مومن، میرے گھر میں خوشی ہو، کسی وجہ سے میں نے مجاہد کو دعوت نہ دیا پھر بھی مجاہد خوش ہوتا ہے، تو یہ اسی کے ایمان کی سند۔ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، اکثر دعائیں مغفرت کی جمع کا صیغہ ہے، دعا کرے تو سب کے لیے دعا۔ قوم کا کوئی آدمی آگے بڑھتا ہے سیدھے راستے میں، اچھے راستے میں، دین کے راستے میں، ملک کے راستے میں، تو اس سے دعا کرنا ہمارا فرض ہے۔ کوئی غلط راستے میں ہے تو اس کی حفاظت کی دعا کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ کرکٹ کا میدان اچھا ہے، آگے بڑھو۔ فلم انڈسٹری میدان اچھی نہیں، ہمارے شریعت شرم حیا پردے کے حساب سے قطعاً ناجائز و حرام ہے، پیسہ بھی ناجائز ہے۔ ان پیسوں سے اگر خیرات کرتے ہیں ثواب کی نیت کرنا کفر ہے۔ نوٹ آف دا پوائنٹ۔ حدیث میں آتا ہے حشر کے میدان میں کئی لوگ جن کے جنازے اٹھے، نمازیں پڑھی، لیکن اللہ ان کو اٹھائیں گے کافروں کے مجمع میں۔ بھائی یہ تو مسلمان تھے، عبداللہ تھے، عبد الرحمن تھے، آج ان کو اس زمرے میں کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کبھی ان سے کوئی ایسا کام ہوا، کوئی جملہ ایسا ان سے ادا ہو گیا جس سے دنیا ہی کے اندر ان کا ایمان برباد ہو گیا۔ اسی لیے صبح اٹھے تو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر ایمان مجمل و مفصل بھی یاد ہے تو صبح کو ایک مرتبہ پڑھ لو، رات کو ایک مرتبہ پڑھ لو، بار بار ایمان کی تجدید ہوتی رہے گی۔ اس سے پہلے اگر خدا نخواستہ کوئی جملہ ہمارے زبان سے ایسا نکل گیا جو 100% شریعت کے اعتبار سے کفریہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمارے یہ اقرار سے مومنین میں شامل کر دیں گے۔ تجدید ایمان بولتے اسے، کیا بولتے؟ تجدید ایمان۔ ایمان کی تجدید، بار بار رینیول کرانا ایمان کو۔ کبھی کرپٹ ہو جاتا ہے ایمان، ہینگ ہو جاتا ہے ایمان، اسے پھر ایک مرتبہ ہم کو فلیش کرنا پڑے گا۔ ہم چونکہ جاہل ہے نا، کون سے جملے سے، کون سی ادا سے ہمارا ایمان کو نقصان پہنچا یا ایمان ختم ہوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، علم ہو تو الگ بات۔ یہاں تک علماء نے لکھا کسی کافر کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ میں بھی تیرے سکا۔ یہ سن لو، خاص طور پر سیاسی لوگ سنو، لیڈراں سنو، کسی کافر کو دیکھ کر کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ میں بھی تیری طرح، یہاں کے بارڈر سے وہ چلا جاتا ہے۔ در مختار میں یہ الفاظ ہے، وَلَوْ قَالَ
انا مسلم فهو مسلم ولو قال العیاذ باللہ ونعوذ باللہ انا کافر فهو کافر. اگر کوئی کہہ دے، یہاں تک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی بھی دھرم کا ہو، وہ کسی بھی چیز کی پوجا کرنے والا کیوں نہ ہو، مشرک ہو، کافر ہو، اگر وہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے بعد اس نے کبھی کوئی کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، اگر وہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، فقہا نے لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. اذا قال انا مسلم فهو مسلم. اگر وہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے بعد پھر وہ اپنے پرانے دھرم کا کوئی کام نہ کرے، یہاں تک کہ پوری زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا بھی نہیں، اسے پڑھانے والا کوئی نہیں، صرف اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اس کے بعد کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کفر نہیں کیا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں تیری طرح ہوں، اور اس کا عقیدہ اس کے مذہب میں، اس کے مذہب کو سامنے رکھ کر وہ کہتا ہے، تو پھر وہ یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے. اس لیے بڑی احتیاط سے جملے اپنے زبان سے ادا کرنا پڑے گا، ورنہ بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. کسے کیا دعا دینا، کس لائن کی دعا دینا. اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ حضرت میں کرکٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوں، فیلڈ میں ہوں، آپ دعا کریں انڈر 19 میں داخل ہو جاؤں، آپ دعا کریں انڈر 20 میں داخل ہو جاؤں، حضرت میں انڈیا کی پوری ٹیم کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، آپ دنیا کے کسی بھی مولوی ملا سے پوچھ لے، دارالعلوم دیوبند سے، ندوۃ العلماء سے، سبیل الرشاد سے آپ فتویٰ منگا لے. اگر کوئی اسے دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھے انڈیا کی ٹیم میں داخل و شامل فرمائے، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ دعا انشاءاللہ قبول بھی ہو جائے گی اور اسے بھی اجر ملے گا، ہم کو بھی اجر ملے گا. اگر کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ حضرت میں فلاں فلم میں شوٹنگ کر رہا ہوں، بھائی حضرت یہ پہلا فلم ہے حضرت میرا، آپ دعا کرے کہ یہ فلم میں کامیاب ہو جاؤں اور فلم بھی کامیاب ہو جائے. کوئی مولوی صاحب دعا کرتے ہیں اللہ اس کے فلم کو کامیاب کر، سپر ہٹ کر، انہیں بھی گیا انہیں بھی گیا، انہیں بھی گیا انہیں بھی گیا. عامر خان کی مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہو گئی، آپ نے سنا ہوگا عامر خان کی مولانا طارق جمیل صاحب سے حج میں ملاقات ہو گئی. ہندوستان کے مسلمان ہیروز میں سے شاید یہ پہلا ہیرو ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بدل دے. حج اسے کہتے ہیں جس کے کرنے کے بعد انسان بدل جائے. اگر بدلتا نہیں ہے تو عبادت ادا ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی، یہ اشارہ ہے. عبادت قبول ہو جاتی ہے، ادا ہو جاتی ہے، قبول نہیں. عامر خان کی طارق جمیل صاحب دامن برکاتہم کی محنت تو عجیب و غریب محنت ہے. میں حضرت طارق جمیل صاحب کی محنت کو دیکھ کر بایزید بستامی کو یاد کرتا ہوں. کبھی کبھار حضرت طارق جمیل صاحب کی ملاقات تو فاحشہ عورتوں سے بھی ہو جاتی ہے، طوائف سے بھی ہو جاتی ہے. ایک لفظ بولوں گا تو سمجھانے کے لیے معاف فرمایا، ایسے الفاظ کا میں اکثر استعمال نہیں کرتا. رنڈیوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، اور اسلام کا بھی یہی حکم ہے کہ گناہوں سے نفرت کرو، گنہگاروں سے نفرت نہ کرو. اور حضرت طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم تو الحمدللہ ایک عجیب اشاعت دین کا کام کر رہے ہیں، سب کو قریب کر رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، مسلک کا تک اعتبار نہیں کرتے. چلو بھی بعد میں اللہ ہدایت کے فیصلے کریں گے، بتا دیں گے ہم کہ ہمارے دلوں میں پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے. بایزید بستامی کا بھی یہی حال تھا. کسی نے کہا بایزید بستامی کو کہ فلاں گاؤں میں ایک عورت رہتی ہے جس کی وجہ سے پوری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے. حضرت بایزید بستامی سوچتے ہیں دعا تو ضرور کرنا ہے لیکن اس پر محنت بھی کرنا ہے. بغیر محنت کے دعا اتنا اثر نہیں کرتی جتنا محنت کے ساتھ دعا. اللہ کا فضل، ہم نے کئی شرابیوں سے بھی دوستی کی ہے، داڑھی منڈانے والوں سے دوستی کی ہے. ارے داڑھی منڈالے کو میرے پاس آتا بول کو، اگر ہمیں دور کرتے تو آج اس کے چہرے میں داڑھی نہیں آتی تھی. ایسے ہزاروں واقعات ہیں ہمارے بزرگوں کے، ہمارے بڑوں کے، اس عاجز کے بھی. شرابیوں سے زبردست بٹر
اب اسے فون نمبر، ایک شرابی کو فون نمبر دے کا تو میں فون بدلاؤں کیا سوچیا، نہیں پیا تو کم فون کرتا تھا، پی لے کو زیادہ کرتا. اب کیا کرنا، بات کرنا. دوستی توڑے تو مشکل ہو جاتی. رفتہ 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 الحمدللہ اس پر محنت کرے، اللہ ہدایت. محنت کے بعد خدا ضرور بدلہ اسے بھی دیتا، ہم نہ بھی دیتا. اب ایسا توبہ ہوئی کہ الحمدللہ چہرے پہ داڑھی بھی آ گئی، گھر کا ماحول بھی بدل گیا، دعوت کا ساتھی بھی بن گیا، بچے بھی حافظ ہو گئے. سچی توبہ کا بدلہ ضرور ملتا ہے، چپ کے کلے مار لے تو ہوتا نہیں. سچی توبہ کرنا. اللہ اللہ گنہگار معاف کر دو، اللہ اب سے نماز نہیں چھوڑتا، اللہ بول کو روک کو ہنکیاں پوچھ لے کو سوتا نہیں، اسی دن کی فجر چلے جاتی. یہ کیسی رے بابا توبہ. توبہ ایسی کرو فرشتے رشک کرے. بایزید بستامی کو پتا چلا آہا ایسا ہے، دعا بھی کریں گے محنت بھی کریں گے. ایک دن بایزید اس کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خادمہ آئی، خادمہ ایجنٹ. دیکھی کون؟ گاہک آیا ہے. کیا بات ہے؟ پہلے تو بتا تو کون؟ ہم اس کے ایجنٹ اور خادمہ ہیں. جا تیری ملکہ سے کہا، مالکہ سے کہا کہہ کہ ہم خادموں سے بات نہیں کرتے، ڈائریکٹ ملکاؤں سے اور آقاؤں سے بات کرتے ہیں. چل. اب انہیں گئی، اندر جا کر بولی آقا آج آپ کا گاہک تو بڑا عجیب ہے، دیکھنے میں بڑا عجیب و غریب بڈھا ہے، یہ عمر یہ بلا آتے سے عمر میں کربلا، بڑا عجیب و غریب آیا ہے. وہ کہتا ہم سے نہیں تم سے بات کرے گا، اور ہمارا تمہارا مقصد تو پیسہ ہے نا، جو چاہے ہم نے کیا فرق پڑتا ہے، بڈھا ہو تو کیا ہوا، جوان ہو تو کیا ہوا، چلو جاؤ جا بات کرو. اب وہ آتی ہے دروازے کے پاس کھڑے ہیں حضرت بایزید بستامی. کیا ہے؟ بس وقت گزارنا ہے تیرے ساتھ. $100 دینار لگیں گے، ہم تجھے 200 دینار دیں گے. آ جائیے. جی اندر آ گئے، دروازہ بند. اللہ والوں کا عمل ہوتا ہے. اس مقام پر پہنچے تو یہ کام کرو. سن لے گجا کو تمہیں بھی کام کرو نو کو بھی. وہ مقام پر پہنچنا کیا ہے؟ 100 دینار 200 دینار دیں گے. اچھا آ جاؤ، پیسہ. جی. بایزید نے کہا کہاں بیٹھنا ہے؟ یہاں بیٹھ. نہیں، ہم کسی نئی جگہ کا انتخاب کریں گے، کوئی اچھا کپڑا ہو تو لاؤ، نہیں ہے تو ہم خود اپنی چادر لے کر آئے. جاؤ تیار ہو کے آ جاؤ. ارے تیار، یہ تیاری نہیں، پھر سے ایک نئے مرتبہ غسل کرنا پڑے گا. ارے ابھی تو کرنا ہے کیا نہیں کرنا، نہیں تو ہمارے پیسے لاؤ. نہیں کر کے آتے. یہ میک اپ نہیں اتارو. ارے سب میک اپ چڑھاتا ہے، تو کیا اتارتی کہ 200 دیتی؟ اچھا اتار دیتی. سر پہ پلو ڈال. جس گھر کے اندر کی عورت کا سر کھلا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس نے سوچا کہ سب اتارتے تو چڑھا رہا ہے، نہیں تو 200 دو. پھر کہا ہم سے چہرہ پھیر لے. بس اب تجھے کچھ نہیں کرنا، ہم یہاں نماز پڑھیں گے، ہمارے بازو 2 رکعت تو بھی نماز پڑھنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہی ہمارا وقت ہے. اب ادھر بایزید کھڑے ہیں، ادھر پیچھے دور عورت کھڑی ہے، فاحشہ طوائف کھڑی ہے. اب حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھتے ہیں.
سجدے نماز جا کر پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں جاتے ہیں، جانے کے بعد اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ یہاں تک اس گنہگار کو لا کر پہنچانا میرا کام تھا، یہاں سے سنبھالنا تیرا کام ہے، یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، یہاں سے سنبھالنا تیرا کام ہے۔ اولیاء محنت کے بعد جب دعا کرتے ہیں نا، میرا رب خوش ہو جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کی بندی سجدے میں جاتی ہے اور سجدے سے سر جب اٹھاتی ہے، اللہ نے اس کے وجود میں شرم کو، حیا کو، پاک دامنی کو داخل کر دیا۔ جیسے ہی سر سجدے سے اٹھاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بایزید سے کہتی ہے تم بایزید تو نہیں ہو؟ ہاں میں بایزید ہوں، آپ کا آنا مبارک ہو، یہ لیجئے آپ کے پیسے۔ آپ کی وہاں دعا قبول ہوئی، اللہ نے میرا مقدر سجا دیا، وہاں آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے مقدر سجا دیا۔ بایزید میں آپ کے سامنے اب دعا پر توبہ کرتی ہوں، آج کے بعد میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گی، گھر بدل دوں گی، شہر بدل دوں گی، اب پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے میں وقف ہو جاؤں گی۔ اسے کہتے ہیں محنت، اسے کہتے ہیں دعوت، اسے کہتے ہیں تبلیغ۔ سیدھے راستے میں اگر کوئی ہو تو اس کے لیے دعا، کوئی برے راستے میں ہو اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ فلم انڈسٹری میں اگر کوئی مسلمان داخلہ لیتا ہے، کسی کو درد ہو یا نہ ہو، لیکن ہوگا ضرور، لیکن میں اپنی عادت بتا رہا ہوں کہ مجھے بہت درد ہوتا ہے۔ ارے محمد کا غلام کس گڑھے میں گر گیا، صحابہ کی روحانی اولاد کس گڑھے میں گر گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کس گڑھے میں گر گیا، اللہ اکبر، شرم کا علم بردار، حیا کا علم بردار کس گڑھے میں گر گیا۔ سامنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ فلم انڈسٹری میں ہو تو دعا نہیں کی جائے گی۔ آج انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے مجھے ایک خبر باقاعدہ دلیل اور ثبوت کے ساتھ پہنچی ہے، کسی بڑے آدمی کا بیٹا فلم انڈسٹری میں قدم رکھ چکا ہے، اب اس کے لیے اس کے چمچے تھوک چاٹنے والے، اس کے تلوے چاٹنے والے، اس ایک دنیا کے چھوٹے انسان کو جسے اللہ نے کچھ بڑپن عطا کر دیا، اسے خوش کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ فلاں صاحب کے بیٹے فلمی دنیا میں قدم رکھے ہیں، اللہ ان کو کامیاب فرمائے، وہ ہمیشہ ترقی کرتے رہے۔ اللہ کبھی زانیوں کو کامیاب کرے گا، اللہ کبھی چوروں کو کامیاب کرے گا، اللہ کبھی حرامیوں کو کامیاب کرے گا، اللہ کبھی شرابیوں کو کامیاب کرے گا۔ کسے خوش کرنے کے لیے آج کون اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے؟ اپنے ایمان کو بچاؤ، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، رسول اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ آج ہم لٹوروں کو، چوروں کو، چکوں کو، اچھوں بروں کو، سب کو خوش کرنے کی فکر کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ یہی تو سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے، یہی تو سب سے بڑا ہمارا نقصان ہے۔ دعا دینا بھی ہے، دعا کرنا بھی ہے، کسے دعا کیسی دینا یہ سوچو۔ دعا سب کو دو، سب کو دو، یہاں تک کہ مسجد عمر فاروق کے ممبر و محراب میں بیٹھ کر میں آپ کے سامنے یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ جب دعا کرنے کے لیے اترے تو مودی جی کو بھی نہ چھوڑو، مودی جی کو بھی دعا کرو، یوگی کو بھی دعا کرو، موٹے انکل کو بھی دعا کرو۔ ہماری دعا ہماری سخاوت ہے، ہماری دعا ہمارا آفر ہے، ہماری دعا ہمارا سینہ ہے، ہماری دعا ہمارے اس ملک کی محبت ہے، ہماری دعا ہمارا سیکولرزم ہے۔ کیا موسیٰ نے فرعون کو دعا نہیں کی؟ کیا حضور نے ابو جہل کو دعا نہیں کی؟ کیا ابراہیم نے نمرود کو دعا نہیں کی؟ کیا اللہ کے نیک بندوں نے دشمنوں کو دعا نہیں کی؟ دشمنوں کو بھی دعا دینا ہے۔ دعا کرنا کس کے لیے، کون سی دعا کرنا، یہ بھی سیکھو۔ غرض بات بہت ادھوری ہو جائے گی، چند باتیں میں مکمل کرتا چلوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، صبح صبح کپڑے چھانٹتا تھا، پڑوسی پریشان ہو گئے، عیسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ عیسیٰ یہ دھوبی سے بہت پریشانی ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے بد دعا کر دیں۔ آپ
غریب سے سودا لیں گے تو اندر سخاوت ہے نا، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. غریب سے سودا لیں گے تو اندر سخاوت ہے نا، یہ بتا رہا ہوں. کہاں بھی یہ غلاٹا؟ غریب سے سودا لیں گے اندر سخاوت ہے، یہ بتا رہا ہوں. عیسیٰ بددعا کر دیجئے. حضرت عیسیٰ سوچ رہے تھے کہ بددعا میں کیسے کروں. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ جبرائیل عیسیٰ کو کہو کہ اس بندے کے لیے وہ بددعا کرے، ہم قبول کریں گے. خامخواہ نبی کسی کو بددعا نہیں کرتا. اب حضرت عیسیٰ بددعا کر دیے کہ اللہ اگر اس کے جینے سے دوسروں کو تکلیف ہے تو اسے تو اپنے پاس بلا لے. کسی کی زندگی سے بہتر ان کے لیے موت ہوتی ہے. کسی کی زندگی سے بہتر ان کی موت ہوتی ہے. اب حضرت عیسیٰ بددعا کر دیے. لوگوں نے پوچھا عیسیٰ بددعا کی؟ ہاں کیے. کیا ہوگا؟ کل تک مر جائے گا. اب لوگ خوش ہو گئے، کل مر جائے گا دھوبی، کل مر جائے گا دھوبی. مر رہا ہے نہیں. عیسیٰ بددعا کر کے بھی. اب حضرت عیسیٰ نے اللہ سے پوچھا اللہ میں نے بددعا کی اور وہ مرا نہیں. عیسیٰ ہم نے تمہاری بددعا قبول کر لی اور ہم نے کیا کیا، اس کے کپڑے میں ایک سام کو داخل کیا تاکہ اسے سام کاٹے اور وہ مر جائے. لیکن وہ صبح کو کپڑے دھونے کے بعد کام کاج کے لیے کپڑے لینے کے لیے جب گاؤں جاتا تو اپنا توشہ ساتھ لے جاتا. راستے میں ایک غریب نظر آیا. اس نے اس غریب کو اپنے توشے کی ایک روٹی دے دیا. اب وہ ایک روٹی جیسے ہی دیا تو اے عیسیٰ اس غریب نے اس کو دعا دی کہ اے اللہ اس کے عمر میں برکت عطا فرما. عیسیٰ یہ تمہاری بددعا تھی، یہ اس غریب کی دعا تھی. عیسیٰ تمہاری بددعا تو ہم نے قبول کر لیا اور انتظام بھی کر دیا سام کو داخل کر کے، لیکن ایک روٹی نے اس پر ہونے والے حادثے کی حفاظت کر دیا. ایک روٹی. کبھی کبھار ایسے لوگوں سے خرید لو، تمہارے خریدی کے اندر سخاوت نہ چاہ کر بھی. کان کا بڈس 10 روپے کو 3 شاید یا 3-20 روپے. جیب گود میں بچوں کو بٹھا کر کوئی غریب عورت دروازہ کار کا یا دریچہ کھٹکھٹا کر کہتی ہے لے لو، یہ 20 روپے میں 2 روپے جو ملیں گے، ایسے 2 روپے ملاؤں تو میرے بچے کے لیے 1 لیٹر دودھ کا انتظام ہوگا. یہ سب مضمون اس کی ایک صدا میں ہوتی ہے، دستک میں ہوتی ہے. 20 روپے کو 3 پن 2 روپے نفع ملتا ہے. ایسے میں تقریباً 50-20 روپے کے پن بیچوں تو 100 روپے بڑی مشکل سے ملیں گے، جس میں 1-2 کلو چاول میرے بھوکے بچوں کا انتظام ہو جائے گا. میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ راستوں میں بیچنے والے، میں ایک سگنل میں کھڑا ہوں، ہمارے ملک میں ہماری کتنی پراپرٹیاں کتنی جائیداد ہیں، ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا. میں ایک سگنل میں کھڑا، لال لائٹ پڑ گئی تو کھڑ گیا. بیچنے والے آ کر کیا کی بتا رہے تھے، میں نے بڑی محبت سے معافی چاہا، نہیں صاحب کیونکہ روز کیا لے لکو رنگے. لیکن اچانک ایک بیچنے والے پر جب میری نظر پڑی، میرے پیروں تلے سے زمین کھس گئی، میں پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ بیچنے والا کوئی اور نہیں تھا، چند دن پہلے کسی مسجد کا وہ امام تھا. چند دن پہلے وہ کسی مسجد کا امام تھا.
اگرچہ کہ وہ چھوٹی مسجد جہاں کی چھوٹی تنخواہ پر اپنے علم کا حق ادا کر رہا تھا، خدا غارت کرے کرونا کی سازش نچانے والوں کو، خدا برباد کر دے ان لوگوں کو، چور چور کر دے، ہلاک کر دے مولا، ایسے لوگوں پر آسمان کو توڑ کر گرا دے مولا، ان لوگوں کو زمین نگل جائے، ان کے گھر برباد ہو جائے۔ کتنے اچھے لوگوں کو یہ کرونا کی سازش کے نام پر بے گھر کر دیا، ان لوگوں نے بے گھر کر دیا۔ اپنے حلقے کا درد اپنے لوگوں کو ہوتا ہے۔ میں پریشان ہو گیا، مولانا کیا مولانا آپ؟ نہیں حضرت، ایک چھوٹا بزنس شروع کریا ہوں۔ بھئی آپ مسجد کے تھے نا، کرونا آنے کی وجہ سے مسجد سے تنخواہ نہیں مل رہی تھی، بیوی بچوں کو پالنا، کرائے کا انتظام کرنا، کہیں سے کوئی خدمت نہیں ملی، سوچا کہ یہ کام کروں، اللہ کا فضل حضرت 200 250 300 روپے کما لیتا ہوں۔ میں وہیں سوچا، ایک وقت یہ وہ ہاتھ تھے جو بخاری اٹھاتے تھے، ایک وقت وہ ہاتھ تھے جو قرآن کے تراجم اٹھاتے تھے، ایک وقت وہ ہاتھ تھے جو فقہ کی کتابیں اٹھاتے تھے۔ آج کوئی ہے ادارہ ان علماء کو وظیفہ دینے والا؟ کوئی ہے ادارہ ان مؤذنین کو وظیفہ دینے والا؟ کوئی ہے ادارہ ان مکاتب کے مدرسین کو وظیفہ دینے والا؟ کوئی ہے ادارہ جو ہمارے بچوں کے دلوں میں نگاہوں میں قرآن داخل کرنے والوں کو، اگر مکتب بند ہے تو کوئی بات نہیں، مکتب کی تنخواہ تمہیں ملے گی؟ مسجد کے ذمہ داروں، بڑا حساب تم کو دینا ہے اللہ کے پاس۔ مدارس کے ذمہ داروں، بڑا حساب تم کو دینا ہے۔ وقف بورڈ کے ٹھیکیداروں، وقف بورڈ کے ٹھیکیداروں، وقف بورڈ کے ٹھیکیداروں، بڑا سخت عذاب اور حساب اللہ کو دینا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی زمین، ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی پراپرٹیوں پر ناگن کی طرح تم جیسے لوگ قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ یتیموں کو کوئی وظیفہ برابر جاری نہیں، بیواؤں کو کوئی وظیفہ جاری نہیں، علماء کو وظیفہ جاری نہیں، حفاظ کو وظیفہ جاری نہیں۔ ارے شو فیکٹری کے اندر، شوز کی دکان کے اندر قرآن پڑھنے والے آج نوکریاں کر رہے ہیں۔ میں ایک بات بول کر اپنی بات ختم کروں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ایک صحیح شکایت بھی ہے کہ میں سنت کا موقع نہیں دیتا، میرا مضمون بڑھ جاتا ہے۔ میں مجبور ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے میں میرا عنوان چھوڑ دوں، آپ کو سنت کا موقع دوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، جمعے سے پہلے کی سنت اگر چھوٹ گئی، جمعے کے بعد پڑھ لیں آپ، 5-10 منٹ میں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں دے دیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے جب رکھنا چاہتا ہوں، وقت مجھے ساتھ نہیں دیتا۔ آپ سے بھی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تجارتوں کو آگے بڑھائے، خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے دکانوں میں اگر اچھی جگہ ہے تو پھر آپ ان علماء کو بٹھاؤ۔ میں نے 5-6 علماء کو میرے دوست احباب پر تشکیل کر کے بٹھایا۔ ایک دکان میں نے گزارش کی کہ بھائی ایک مولوی صاحب بہت پریشان ہے، آپ کے دکان میں کوئی کام ہے تو بتائیے جو عزت والا کام ہو۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے دکان میں عزت والا کام ایک ہی ہے، وہ پیسے لینا، کیش بل بنانا، دینا۔ ایک عالم کے شان میں یہی کام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ آنے والے گاہکوں کو کپڑے دینے کے لیے میں ان کو رکھوں، میں کیوں اپنی آخرت برباد کروں؟ میں نے کہا کہ اگر ایسا کام ہے تو دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات مولانا، آپ کہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ تو انہوں نے اپنے کیش میں مولانا کو بٹھایا۔ کچھ تحقیق کی حساب کرنا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں 8,000 روپے تنخواہ دے سکتا ہوں۔ اب میں نے مولانا سے پوچھا بھائی 8,000 روپے آپ کی تنخواہ ہوگی، مرتا کیا نہ کرتا؟ ایسے دور میں 5,000 روپے بھی اگر کسی کو مل گئے 50,000 روپے کے برابر۔ اب انہوں نے 8,000 روپے پر راضی ہو گئے۔ فجر کے بعد آ کر خود دکان
دکان کھولتے، رات کو خود دکان بند کر کے جاتے. اب چند دن نہیں گزرے اسی لاک ڈاؤن کا واقعہ، شاید وہ میرے دوست اللہ ان کو سلامت رکھے یہاں آئے ہوں گے، انہوں نے اچانک ان کی تنخواہ 15,000 روپے کر دی، اور 15,000 روپے کے بعد اب انہوں نے کیا کیا، گھر سے کھانے کا بھی انتظام کر دیا. میں نے پوچھا کہ بھائی اچانک آپ نے 15,000 روپے کیوں کر دی؟ 8 سے 10، 10 سے 11، 11 سے 12، 12 سے 13، 13 سے 14، 14 سے 15. نہیں مولانا، اس مولانا سے پہلے جن کو بٹھایا تھا تب تک کا نفع جتنا آتا تھا، اب مولانا بیٹھنے کے بعد نفع بڑھ گیا. اب یہ نفع پڑنے کی دو ہی وجہ ہوں گی، یا تو برکت ہوں گی یعنی تو پہلے والا چرا لے کو تھا. اب اتنا بچ رہا ہے اس میں سے ان کو دے دیا تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے. آج حالات ایسے ہیں، کوئی ادارہ نہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی تنظیم نہیں. عنوان کو اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بقیہ باتیں عرض کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.